بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال في موضع آخر: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال في موضع آخر: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. آپ اکثر آسمان کی طرف نظر کرتے تھے، نگاہ کرتے تھے وحی کے انتظار میں، اور پھر فرمایا: النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امن اور سلامتی کا سبب ہیں. جب تک یہ ستارے آسمان میں رہیں گے آسمان صحیح سالم رہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو آسمان کو وہ چیزیں آپ پہنچے گی جن کا آسمان سے وعدہ کیا گیا. یعنی آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اللہ اس کو لپیٹ دیں. والسماوات مطویات بیمینہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا امانۃ لاصحابی، میں میرے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، یعنی میری وفات کے بعد میرے صحابہ ان چیزوں کے، ان حالات کے شکار ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی میرے جانے کے بعد امت میں ارتداد کا فتنہ، مرتد ہونے کا فتنہ پھیلے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن اور سلامتی کا باعث. میرے صحابہ جب تک دنیا میں رہیں گے میری امت امن اور سلامتی کے ساتھ رہے گی. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، جب میرے صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی بد اعتقادی پھیلے گی امت میں، بدعملی پھیلے گی، بدعات و خرافات، رسومات پھیلے گی. بزرگوں اور دوستو، سورج کی روشنی سے سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ اثر آسمان و زمین کے درمیان میں جو فضا ہے، خالی حصہ ہے، اس کو پہنچتا ہے. کیونکہ اسے سورج کی روشنی بغیر واسطے کے ملتی ہے، ڈائریکٹ روشنی اس تک پہنچتی ہے.
اور یہ فضا سورج میں اس قدر ڈوب جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے کہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سورج کی روشنی ہی نظر آتی ہے، یہ فضا سب غائب ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، ڈائریکٹ، بغیر واسطے۔ تو جتنا ان کو نبوت کے نور سے فائدہ ہوا، روشنی ملی، ویسے دوسروں کو نہیں مل سکتا۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت۔ کوئی بھی آدمی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جو ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے ملی ہو، چاہے زیادہ دیر کے لیے ملی ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے حدیثیں منقول ہوں یا منقول نہ ہوں، لیکن وہ صحابی، اور انبیاء کے بعد صحابی کے مقام کو امت کا کوئی بھی شخص جو ہے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لاکھوں امام ابو حنیفہ بھی مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں امام شافعی بھی مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر کے مجاہد تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا، خانہ کعبہ کا حج کر کے حاجی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا، قرآن کسی کو صحابی نہیں بنا سکتا، حدیث کسی کو صحابی نہیں بنا سکتی، صحابی اسی کو وہی چیز بنائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو ایمان کے حالت میں میسر ہو گئی وہی صحابی۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اگرچہ ایمان لا لیا لیکن نہیں دیکھ سکے، اس لیے وہ صحابی نہیں ہو سکے۔ اسی طرح سے حبشہ کا بادشاہ اصحامہ نجاشی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا تھا، لیکن چونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا، وہ بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کتنے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بار دیکھ لیا، دو بار دیکھ لیا اور انہوں نے صحابہ کے مقام کو پا لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ صحابہ، ان کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں، ان کا مدرسہ بیت اللہ ہے، ان کے معلم، ان کے استاد رسول اللہ ہیں، ان کا نصاب، ان کا سلیبس جو ہے وہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اور ان کا امتحان لینے والے اللہ ہیں، اور امتحان کا نتیجہ کیا ملا؟ رضا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ جو ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے ہیں ایمان والے میں، سارے صحابہ آ گئے اس میں۔ اللہ کہتے ہیں آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو یہ معلوم ہو کہ یہ مرتے دم تک اللہ کا رضا والا کام کرے گا، اللہ کی ناراضگی والا نہیں کام کرے گا، اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اسے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمس النار
من رآنی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو، اور رآ من رآنی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی صحابہ کو بھی اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین کو بھی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے جو ساتھی ہیں صحابہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، رکوع کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادت، نماز، رکوع، سجدہ کرنے کی جو نشانی ہے وہ تم کو ان کی پیشانیوں میں ملے گی۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے جو نشانی یہاں نظر آتی ہے وہ مراد نہیں ہے، اس سے ایک خاص قسم کی نورانیت مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو رات میں زیادہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن میں اس کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں، نورانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مراد، وہ جو کالا نشان پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ لو ان احدکم مثل انفق مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی ان میں سے ایک مد کے ثواب کو یا آدھے مد کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک مد آدھا سیر کا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی گیہوں، آدھی مٹھی گیہوں کا جو ثواب صحابہ کو ملے گا اس کو بھی ہم نہیں پہنچیں گے اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جمعے کے خطبے میں ہماری مسجدوں میں ہر جمعہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو گالی گلوچ کا، سب و شتم کا، برائی کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی علامت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ ومن آذانی فیوشک ان یأخذہ، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا ہم قریب اللہ اسے گرفت کرے گا، اسے پکڑ لے گا اپنے عذاب۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان پر لعنت بھیجو، تم میں جو سب سے برے لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کا بہت اونچا مقام، صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ قرآن صحیح شکل میں نہیں مل سکتا، صحابہ نہیں ہوتے تو یہ دین اسلام ہم تک صحیح شکل میں نہیں پہنچ سکتا، صحابہ نہیں ہوتے تو یہ حدیث رسول ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں ہرگز گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے نکالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلھم موجود،
سارے صحابہ دینداری کے سب سے اونچے معیار پر ہیں. انسانوں انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہیں کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے گناہ، لیکن گناہ ہوتے ہی اللہ انہیں توبے کی توفیق دے دیتے. گناہ پہ ہماری طرح اصرار نہیں کرتے، وہ باقی نہیں رہتے، فوراً متنبع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے توبہ کر لیتے ہیں. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے. ان سے بدکاری کا گناہ ہو گیا، زنا کا گناہ ہو گیا، لیکن ایسے ہی نہیں رہ گئے، بہت پشیمان ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے، پتھر رجم کر دیجئے، میرے اوپر سزا جاری کیجئے، نہیں پتھر مار مار کے مرا دیجئے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر رہے ہیں کہ نہیں، تم نے صرف ہاتھ لگایا ہوگا، تم نے صرف بوسہ دیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹال رہے ہیں، لیکن بار بار آ کے اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. تو آخرکار جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری کر دی. کسی نے ان کے بارے میں برا بھلا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. تو حضرات صحابہ ایسے تھے، گناہ ہوئے ہیں، انسان ہیں وہ، لیکن اپنے گناہ پہ باقی نہیں رہے. ان گناہوں کی وجہ سے جس پہ انہوں نے توبہ کر لیا، ان کو لعن کرنا، طعن کرنا بالکل جائز نہیں. صحابہ کا ایک مسلمان اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ توبہ کر لیا تو اسے لعن کرنا، طعن کرنا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ ہی نہیں ہوا. اور ایک حدیث میں ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے، شرم دلائے جس پہ وہ توبہ کر چکا، مرنے سے پہلے اللہ وہ گناہ میں اس کو مسلط کر دے گا، مبتلا کر دے گا. تو انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے. اگر اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے تو اس کی وجہ سے اسے عار دلانا ایک مسلمان ہی کے لیے جائز نہیں. ایک صحابی کے بارے میں کیسے زبان درازی کر سکتے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہے مضمون اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے حضرات صحابہ کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے فرعون، نعوذ باللہ، باغی ہیں، عاصی ہیں. تو ایسی باتوں میں نہیں آنا. ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے، اس کے بعد ایسے مٹ گئے کہ ان کا نام و نشانی ختم ہو. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا بنا دے. مہدین، ایسا شخص بنا دے جس سے دوسرے لوگ ہدایت پائیں. تو ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو عطا فرمائی. تو حضرات صحابہ میں اختلافات ہوئے، لیکن وہ ان کے اختلافات وہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر تھا. انہوں اپنے اپنے گمان کے مطابق انہوں نے اس کو صحیح سمجھا. اب اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے ان کے بارے میں زبان درازی کرنا کہ یہ صحابی غلط ہیں، وہ صحابی باغی ہیں، یہ ہمیں کہنے کا بالکل حق نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انداز پر انہوں نے حکومت کی، بے نظیر حکومت تھی ان کی. تو بہرحال ان کے بھی بڑے فضائل ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جس گھوڑے پہ شریک ہوئے ہوں اور اس گھوڑے کے ناک میں نتنی میں رہنے والا خاک دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سے افضل ہے.
کیونکہ وہ صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں۔ ولایت کے اونچے مقام پر آدمی پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال آج کل روافض کی طرف سے، روافض اور شیعہ والوں کے جیسے جو خیالات ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ نبی صحابہ کو بدنام کرنے کی، صحابہ کو جو ہے برا بھلا کہنے کی ایک عام فضا بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اس چیزوں کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا، آگے شیئر نہیں کرنا۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد ایک دو باتیں آپ حضرات سے مجھے کہنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے 2 ہفتہ پہلے دین کی تعلیم کی اہمیت پر، بچوں کی تعلیم و تربیت پر میں نے کچھ بات کی تھی۔ اس وقت میں نے بھی کہا تھا کہ یہاں انشاءاللہ جو ہے مکتب شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں مکتب کا جو ہے وہ نظام شروع ہو، پہلے بھی چلتا تھا، اثر نو پھر شروع ہوا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ مسجد پہنچے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی چیز ہمیں جو ہے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ ہم چاہے اپنے بچے کو بڑا سا بڑا ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، کلکٹر بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم نے اس کو قرآن سکھا دیا تو سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ سب دنیاوی مرتبے، دنیاوی عہدے خبر میں کچھ نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، قبر میں رہنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، تو تیرنا نہیں آتا، مدد کے لیے پکارتا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اسی طرح سے قبر میں بھی میت انتظار کرتے رہتا ہے کہ میرے بھائی کی طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے، میرے چاچا کی طرف سے، میرے بھانجے کی طرف سے مجھے دعا، استغفار، کوئی نہ کوئی مجھے پہنچے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کیا دعا کرنا ہے، کیا قرآن پڑھنا ہے، نماز کیا پڑھنا ہے، تو کیا پہنچائیں گے؟ تو اس کے لیے دینی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے، اس زمانے میں خاص طور پر ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، ارتداد کا زمانہ ہے، ہر طرف جو ہے بے دینی پھیل رہی ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارا قیامت کے دن ہم کو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ امانت ہے اولاد۔ اس لیے محلے میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی کے گھر ہیں، وہاں بچے ہیں، تو ضرور جو ہے وہ اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجیں۔ اور ایک بات، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں جو ہے مجمع آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سارے بھائی نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں صفوں کو سیدھا کرنا ہے، جگہ بیچ میں بالکل نہیں چھوڑنا، صفوں کو سیدھا کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تھے تو باقاعدہ اس کی تاکید کرتے تھے، سووا صفوفکم وسدوا الخلل۔ اگر کوئی حج کو گئے یا عمرہ کو گئے ہیں تو وہ سنے ہوں گے امام حرم باقاعدہ کہتے ہیں سووا صفوفکم، کیا معنی؟ اپنی صفوں کو سیدھی کرو، وسدوا الخلل بینکم، آپس میں جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، اسے بھرو، پر کرو۔ کیوں؟ اس کی بڑی تاکید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو، اس لیے کہ یہ نماز کا تکمیلہ ہے۔ صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو ہماری نمازیں پوری نہیں ہوں گی، ناقص ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سے پہلے ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، اتنی سیدھی کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو تیر کو بھی اپنی صفوں سے صحیح کر لے سکتے تھے۔ تیر ہے نا، کب کا اپنے مقام پر پہنچے گا، وہ تیر سے کا فائدہ کب ہوگا؟ جبکہ بالکل سیدھی ہے اس کی لکڑی، تبھی کمان میں رکھ کے چھوڑیں گے تو وہ تیر جائے گی اور جہاں ہمیں جو ہے تیر پھینکنا ہے وہاں تک پہنچے گا وہ۔ تو اس کے لیے اس کو سیدھا رکھنا پڑتا تھا۔ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی صفوں کو اتنی سیدھی کرتے تھے کہ اگر چاہے تو کوئی وہ تیر کی لکڑی کو ہماری صفوں کے ذریعے سیدھی کر سکتا، اتنی سیدھی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے اللہ اکبر بولنے ہی والے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب کا سینہ سب سے کچھ آگے آیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تکبیر کہنا چھوڑ دیے اور کہا کہ اللہ کے بھائی،
اللہ کے بندو صفیں سیدھی کرو، کیونکہ اگر تم صف سیدھی نہیں کرو گے تو تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، جیسے اوپر ہم ہوتے ہیں ایسے ہی اندر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم سیدھے ہوں گے صفوں میں تو یہ گویا اتحاد ہے، ہمارا اتحاد کا مظاہرہ ہے۔ اس سے دشمنوں کے اوپر رعب پڑتا ہے کہ دیکھو مسلمان کتنے ایک متحد ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا احتیاط جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ صفوں کے درمیان بالکل خالی جگہ نہیں چھوڑیں، اگر ہے تو فوراً آگے سے پیچھے والے جو سامنے آ جائیں، اور دوسروں بھائیوں کو بھی جگہ دینے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔